مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، اللہ رب العزت کا انسانیت پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بہت احسان اور کرم ہے کہ انسان کو وہ عطائیں کر رہا ہے، بخششیں کر رہا ہے اور اپنے فضل سے اس کی معصیت کو چھپا رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک کتنا بڑا وجود ہے کہ جس کے خود قرآن نے مختلف انداز سے حوالے دیے ہیں. آپ کی شان کو بیان کیا ہے، آپ کی آمد کے تذکرے کیے ہیں، آپ کے آنے کے مقصد کو واضح کیا ہے اور آپ کے ذریعے جو انسانیت پر انعامات ہو رہے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. یہ مختلف انداز سے قرآن مجید میں آپ کو ساری باتیں مل جاتی ہیں. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کرنے پر جو خاص ایک اپنے کرم کا اظہار کیا ہے اس کے حوالے سے آج آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. اور یہ آیہ کریمہ اتنی جامع ہے کہ اس میں آپ کے وجود کی عظمت، شان اور رفعت کا بھی اظہار ہے اور آپ کے آنے کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے. خود سوچئے کہ یہ کتنا بڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، 63 سال ظاہری حیات گزاری، شب و روز گزارے، بازاروں میں چلے، کاروبار کیے، معاملات کیے. آخر کوئی مقصد تو ہوگا اس وجود کے آنے کا. ایسے تو رب کہتا ہے میں نے تو ایک چھوٹے سے چھوٹا کائنات کا ذرہ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور جس کے صدقے یہ سب پیدا ہو رہے ہیں اس کے آنے کا تو مقصد بہت بڑا ہوگا. اس لیے قرآن خود بیان کرتا ہے کہ میں نے جو رسول بھیجا ہے یہ آ کر کیا تمہیں پیغام دے گا، کیا کام انجام دے گا. قرآن نے بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دی. لیکن اس سے پہلے کیا مقصد لے کر آئے ہیں، قرآن نے آپ کے آنے کے انداز کو بیان کیا ہے. قرآن کہتا ہے لقد من اللہ، کہ بے شک تاکید کے ساتھ کہا کہ کوئی اس میں شک و شبہ نہ کرے، کوئی اس میں کسی کے دل میں وسوسہ نہ آئے کہ بلا شبہ من اللہ، اللہ نے احسان کیا ہے. من احسان کو کہتے ہیں، اللہ نے احسان کیا ہے. یہاں رک کر اگر آپ خود بھی غور کریں اور میں بھی آپ کی توجہ اس طرح مبذول کروانا چاہوں گا کہ رب کا احسان کس پر نہیں ہے. پتا بھی اگر کھلتا ہے تو رب کا احسان ہے، نیا دن طلوع ہوتا ہے تو رب کا احسان ہے. اگر
سورج اپنی تمازت دیتا ہے تو اس کا احسان ہے، رات آتی ہے تو اس کا احسان ہے، انسان دنیا میں آ رہا ہے اس کا احسان ہے، انسان کے وجود پر جو اس نے انعامات لگائے وہ سارے احسانات، آنکھ دیکھتی ہے اس کا احسان ہے، جو اس کے سامنے جھک رہا ہے وہ بھی احسان والا ہے، اس پر بھی احسان ہے۔ فرمایا احسان تو کسی بھی کوئی بھی چیز دنیا کی ایسی نہیں جس پر رب کا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی پر کہے کہ چیز موجود ہے اور اس پر احسان نہیں ہے۔ جہاں رب کا احسان نہیں ہوگا وہ چیز ہی نہیں ہوگی، اس چیز کا وجود بتا رہا ہے کہ رب کا احسان ہے۔ تو فرمایا رب کا احسان ہے۔ کیا سب پر احسان بیان کیا گیا؟ فرمایا نہیں، احسان سب پر نہیں ہے، دیا سب کو ہے، سب کو نواز رہا ہوں، سب کو دے رہا ہوں، میں تو اس کو بھی دے رہا ہوں جو مجھے ہی نہیں مانتا، جو میرے وجود کا منکر ہے میں اسے بھی دے رہا ہوں، احسان اس پر بھی کر رہا ہوں، جو میرے سامنے کسی کو شریک ٹھہراتا ہے احسان اس پر بھی ہو رہا ہے، ہر چیز پر احسان کر رہا ہوں۔ لیکن فرمایا یہاں جس احسان کا ذکر کر رہا ہوں، فرمایا وہ احسان عام احسان نہیں ہے، وہ بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ، یقیناً بلا شبہ رب نے احسان کیا ہے۔ کس پر کیا ہے؟ فرمایا سب پر نہیں ہے، علی المومنین، فقط مومنوں پر احسان کیا۔ اہل ایمان پر احسان جتایا جا رہا ہے، اور بڑی عجیب بات ہے، پہلے بھی شاید ایک دفعہ بات کی، قرآن خود احسان جتانے سے منع کرتا ہے، لیکن رب کائنات خود احسان جتا رہا ہے کہ لوگوں احسان کیا ہے، اور احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے خود قرآن بیان کرتا ہے سورہ رحمان میں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ یہی کہ اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے، اس کے احسان کو یاد رکھنا یہ بھی ایک احسان کا چکانے کا طریقہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر، ذرا غور کیجئے گا کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ پہلا احسان تو میرے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، رب نے یہ نہیں کہا ان کو رسالت دے کر رسول بنایا اس لیے، فرمایا پورا وجود ہی احسان ہے، پورا وجود احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکمل مومنوں پر احسان ہے۔ کتنے احسانات ہیں؟ سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ در در کے سجدوں سے ہمیں بچا کر رب کے سامنے جھکا دیا، رب کے سامنے جھکنے کا درس دیا۔ کہاں پتھروں کو سجدے ہو رہے تھے، سورج کو ہو رہے تھے، در در کی گدائی انسان کے مقدر میں تھی، سب سے چھڑا کر اس رب کے سامنے جھکا دیا جو حقیقی سجدے کے لائق تھا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا یہ احسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرا، اس سجدے کرنے کا انعام کیا ملا ہے آپ کے وجہ سے؟ قرآن کہتا ہے تم سب دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے، گر رہے تھے اس میں، دہکتی ہوئی آگ سے تمہیں نکال کر جنت کی بشارتیں دی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جنت کی بشارت کا احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کہاں انسان آگ میں گر رہا تھا، آگ کا ایندھن بن رہا تھا، لیکن وہاں سے نکالا اور جنت کی بشارتیں دے کر انہیں اس آگ سے بچا لیا۔ فرمایا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ گنتے چلے جائیے آپ، ہمیں ہماری شناخت ملی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی، ورنہ انسان تو ختم ہو چکا تھا۔ ڈھانچہ موجود تھا، قد و قامت موجود تھی، اس میں انسانیت نہیں تھی، اور انسانیت نہ ہو تو انسان درندہ بن جاتا ہے۔ ہمیں ہماری شناخت اگر ملی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، پہچان مل گئی انسان کو، اسے اپنا مقام اور مرتبہ مل گیا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا، یہ بھی احسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ نے اس وجود کے ذریعے تم پر احسان کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا وجود آیا ہے کہ تمہارے اوپر لگاتار احسان کرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کے صدقے، اس وجود کے صدقے سے تم پر رب کے کرم انعامات کی بارشیں مسلسل ہو رہی ہیں،
اور کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب رب کی رحمت نہ اترتی ہو. اور یہ ہمارا ایمان ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہو دنیا میں، آج بھی اگر آپ دنیا میں موجود نہ ہوں، تو یہ دنیا اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے. اگر بچی ہوئی ہے تو میرے نبی کے وسیلے سے بچی. تو کہا احسان ہے تم پر اللہ کا. کیا کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. فرمایا رسول پیدا کیا ہے، تمہارے اندر ایک اپنا نمائندہ بھیجا ہے، تمہارے اندر بھیجا ہے، اور تمہارے درمیان میں سے، تمہارے اپنوں میں سے آیا ہے، باہر سے نہیں آیا. تمہارا اپنا فرد ہے، قریش کا فرد ہے، بنو ہاشم کے خاندان سے ہے، عبد المطلب کی نسل سے ہے، حضرت عبداللہ کا لخت جگر ہے، سیدہ آمنہ کی گود میں آنے والا ہے. تمہارے اندر سے آیا، باہر سے نہیں ہے. لیکن دیکھو تمہارے درمیان، تمہارے اندر سے آنے والا وجود کتنا بڑا ہو گیا کہ تم سب کو اب جو بھی مل رہا ہے اسی وجود کے صدقے مل رہا ہے. سب کچھ اس وجود کے صدقے تمہیں مل رہا ہے. اس لیے فرمایا احسان کا ذریعہ اب یہ ہے کہ میرے نبی کی ذات تمہارے اندر آ گئی ہے. مبعوث کر دیا انہیں، تمہارے اندر سے آ گئے ہیں. اب کرنے کیا آئے ہیں؟ ذات گرامی یہ 4 مقصد قرآن نے بیان کیے ہیں. کبھی ان کو نہ بولیے گا. ہم نے جشن منایا، خوشیاں منائیں، یہ اہل ایمان کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے. لیکن آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو کبھی فراموش نہ کیجیے گا. ہمیں ازبر ہونے چاہیے کہ میرے نبی آئے کیوں تھے، کس لیے بھیجا گیا اتنا بڑا وجود، اور رب نے اپنا حبیب بھیج دیا ہے تو کیا مقصد، کیا کام دے کر بھیجا ہے. 4 فرائض نبوی ہیں جو قرآن نے یہاں بیان کیے ہیں. 4 حصوں میں اس کو بانٹا ہے. پہلا قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں تو قرآن کہتا ہے ایک پہلا کام جو کرنے آئے ہیں وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرنے کے لیے آئے. قرآن مجید پڑھ کر سنانے کے لیے آئے ہیں. قرآن بلا شبہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کو نطق اگر ملا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ملا ہے. اگر قرآن پڑھ کر سنایا گیا ہے پہلی مرتبہ تو میرے نبی کی زبان مبارک نے پڑھ کر سنایا ہے. اور یہ نبی کا پہلا کام ہے کہ وہ تلاوت قرآن کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کی ہے. لمحہ لمحہ قرآن تلاوت کیا ہے. آپ کی شب و روز تلاوت قرآن میں گزرتے تھے. جو بھی آتا تھا اسے قرآن پیش کرتے تھے. عتبہ آ گیا ایک دن، مکے والوں نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، اس کا دین بڑھتا جا رہا ہے، مکے میں اور زیادہ جو ہیں وہ ہمارے مخالف پیدا ہو رہے ہیں، کوئی ان سے معاہدہ کر لو، کچھ ان کو آفر کرو، پیشکش کرو تاکہ یہ اپنے مشن سے ہٹ جائیں. عتبہ آیا، بڑا چرب زبان تھا، بڑا گفتگو کرنے والا تھا، بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا تھا، سردار بھی تھا. آ کر بیٹھ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کام چھوڑ دیں، ہم اس کے بدلے میں آپ کو پیشکش کرتے ہیں. 3 پیشکشیں کی اس نے، دولت کی، اقتدار کی اور خوبصورت عورت کی. روایت کہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس کی باتیں سنتے جا رہے ہیں. جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا جو قرآن کہتا ہے یہ نبی کرنے کے لیے آئے. آپ نے کوئی اور بات نہیں کی، آپ نے اس سے بحث نہیں کی، آپ نے اس سے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی. آپ نے کہا تم نے بات مکمل کر لیا، میں تمہیں اپنی بات سناتا ہوں. اور اپنی بات کیا سنائی؟ سورہ حامیم سجدہ نازل ہوئی تو اس کی آیات تلاوت کرنی شروع کر، قرآن پڑھ کر سنانا شروع کر دیا. اور پھر زبان رسالت ہو اور قرآن تلاوت کیا جا رہا ہو، کتنا لطف آ رہا ہوگا. فضا کیسی ہوگی کہ صاحب قرآن خود قرآن تلاوت کر رہے ہیں. اور عتبہ جو خود قریش ہے، عربی جانتا ہے، عربی بولنے والا ہے، خطیب ہے ان کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عربی میں اترا ہوا اس قرآن کی تلاوت کو سن رہا ہے. روایت کہتی کہ وہ پیچھے ہاتھ لگا کر، ٹیک لگا کر ایسے بیٹھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی. یہ ہے پہلا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے آئے ہیں. ہر
جب بھی کو موقع آیا آپ نے اپنی بات نہیں کی، اللہ کا کلام پیش کیا. یتلو علیہم آیاتہ، قرآن نے ڈیوٹی یہ لگائی تھی، منصب یہ دیا تھا، فرض یہ آپ کو دیا تھا کہ اے حبیب جو بھی آئے اسے سب سے پہلے قرآن تلاوت کر کے سنایا جائے، قرآن کے الفاظ اس کے کانوں کے ذریعے اس کے اندر اتارے جائیں. تلاوت کی، اور جب اس میں قوم عاد اور سمود پر اللہ کے عذاب کا ذکر ان آیات میں آتا ہے، جب ان آیات پر پہنچے تو مفسرین کرام کہتے ہیں وہ عتبہ تیزی سے اٹھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ، اس سے آگے نہ پڑھنا، اس سے آگے نہ پڑھنا، اور اٹھ کر چلا گیا. کافر سارے بیٹھے تھے کہ ابھی عتبہ آئے گا، گفت و شنید ہوگی، کچھ باتیں ہوں گی، پیشکش کرے گا، کیا جواب آتا ہے. جب وہ آ رہا تھا تو ابو جہل ہے تو بڑا تیز انسان، دیکھ کر کہنے لگا مجھے عتبہ کی چال میں فرق نظر آ رہا ہے، گیا تھا تو کسی اور انداز سے، آ رہا ہے کسی اور انداز. فوراً اس نے کہا، عتبہ آیا، پوچھا کیا بنا، تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو، راستے میں رکاوٹ نہ ڈالو، جو کہتے ہیں کرنے دو، اگر دنیا روک لے گی تو تمہارا کام ہو جائے گا، اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تمہارے بھائی ہیں، تمہاری عزت بن جائے گی. عتبہ کہنے لگا بات بتاؤ ہوا کیا ہے، تم پر بھی لگتا ہے جادو چل گیا. تو عتبہ کہنے لگا بات یہ نہیں ہے، میں نے جب بات مکمل کی تو انہوں نے اپنے اوپر اترنے والے کلام کی تلاوت کی ہے، قرآن تلاوت کیا ہے، اور عتبہ کے الفاظ ہیں اگر میں ان کو نہ روکتا تو جس عذاب کا وہ ذکر کر رہے تھے میں اپنے سر کے اوپر اترتا دیکھ رہا تھا. مکے والوں وہ تمہیں جلا کر رکھ دیتا عذاب، میں خوف زدہ ہو گیا اور ان پر ہاتھ رکھ دیا کہ آگے نہ تلاوت کرنا. یہ تلاوت قرآن ہے. یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کہتا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تلاوت کرتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں. جو بھی آیا ہے آپ نے قرآن پیش کیا ہے، قرآن کی آیات، اور پھر قرآن کو چیلنج کے طور پر بھی پیش کیا ہے. عرب جنہیں اپنی زبان پر ناز تھا انہیں چیلنج کے طور پر پیش کیا ہے کہ لاؤ اس کی مثل، لاؤ اس کے برابر کی کتاب. فرمایا برابر کی نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ. فرمایا یہ بھی تم نہیں کر سکتے، ارے ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، ایک صورت چھوٹی سے چھوٹی اس کی مثل لے آؤ. لیکن قرآن کہتا ہے تم لا نہیں سکتے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ارے تم کر سکتے ہو نہ کر سکو گے. برملا قرآن نے کہا نہ تم قرآن کی مثل لا سکے ہو نہ لا سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر کو بنایا گیا. قرآن اپنا اثر ڈالتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو قوم کو پیش کیا وہ اللہ کا کلام قرآن تلاوت کیا ہے. پہلا منصب رسالت کیا ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم پڑھ کر سناتے ہیں. تلاوت قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مسلسل ایک عمل رہا ہے. اور یہ بات تو آپ بارہا سن چکے کہ ہر رمضان میں جتنا قرآن اترتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ اس کو دہراتے تھے. اور آخری رمضان جو آپ کی ظاہری حیات میں آیا 2 دفعہ جبریل کے ساتھ آپ نے قرآن دہرایا، قرآن کا اعادہ کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے. رات اپنے گھر میں قیام میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کہتے ہیں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ بڑے بڑے سردار یہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنو جادو ہو جاتا ہے. لیکن تاریخ کہتی ہے ماجرا کچھ اور ہی تھا. یہ سارا دن تبلیغ کرتے کہ ان کی بات نہ سنو، اور رات کو سارے سرداران مکہ میرے نبی کے گھر کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کی تلاوت سنا کر آپ کی تلاوت سنتے تھے. اور تاریخ کہتی ہے ایک دن عجیب ماجرا ہوا، اتنے محو ہوئے آپ کی تلاوت میں کہ تھوڑی روشنی ہو گئی، تیزی سے نکلنے لگے. ادھر سے ابو جہل آ گیا، ادھر سے عتبہ آ گیا، شیبہ آ گیا. اب لڑنے لگ گئے کہ تو ادھر کیا کر رہا ہے. اس نے کہا تم بتاؤ تم کیا کر رہا ہے. پھر عہد و پیمان ہوا کہ آج کے بعد دوبارہ نہیں آئیں گے. لیکن تاریخ کہتی ہے اگلی رات پھر وہ سارے وہیں کھڑے تھے. یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات میں اثر کتنا ہوتا ہے، رب کے کلام میں اثر اور سحر کتنا ہے. اور پھر تلاوت میرے نبی کر رہے ہیں.
آج ایک اچھا قاری تلاوت کرتا ہے، دل کھینچے چلے آتے ہیں، اچھی آواز قرآن کی کانوں میں پڑے تو انسان مڑتا ہے اس کی طرف، اور جب میرے نبی تلاوت کر رہے ہیں منظر کیا ہو، ذرا تصور تو کیجئے گا ذرا. پھر کیوں نہیں ابو بکر اور عمر فدا ہوتے ہوں گے، پھر کیوں نہیں حضرت بلال اپنی جان کی بازیاں پیش کرتے ہوں گے؟ اس لیے کہ صاحب قرآن خود تلاوت قرآن کر رہا. اس لیے قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں تو پہلا مقصد یہ لے کر آئے کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کریں گے. اب یہاں رک کر ایک بات مجھے اور آپ کو سوچنی ہے، کیا یہ کام فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ تلاوت کریں اور کر کے چلے گئے، یا امت کے ذمے بھی لگانا ہے؟ کیا امت کا بھی یہ فرض مانتا ہے یا نہیں کہ وہ تلاوت قرآن کرے؟ یہ سوچنا ہے ہمیں. ہم محبت رسول کا دام تو بھرتے ہیں، عشق رسول کا نام تو لیتے ہیں، لیکن نبی کی اس ادا کو جو قرآن پہلا فرض اور پہلا منصب بیان کر رہا ہے کہ لوگوں اتنا بڑا رسول آیا ہے کہ ایسا وجود کبھی دنیا میں نہ پہلے کبھی آیا نہ بعد میں آیا، جن کی پیدائش مختلف، جن کے پیدا ہونے پر عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں، اتنا بڑا وجود وہ آیا ہے. تو جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ پہلا مقصد قرآن کی تلاوت تھا. اے نام لیواؤ، تم بھی اپنی زندگی میں کتنی تلاوت قرآن کرتے ہو؟ تمہارے شب و روز میں قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے؟ کتنی قرآن کی تلاوت تمہاری زبانوں سے ادا ہوتی ہے؟ 24 گھنٹوں میں کتنا قرآن تم پڑھتے ہو کہ یہ منصب رسالت ہے، میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں. سوچئے تو صحیح، یہ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا؟ آج جو کام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھا ہمیں دے کر گئے تھے. یتلو علیہم، اور صحابہ کرام کی روایت پڑھ لیجئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے والوں نے اتنا آپ کی دشمنی کی، کہا شہر چھوڑ دو. وجہ کیا تھی؟ مکے والے کہتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رات کو اپنے گھر میں اونچی آواز میں تلاوت کرتے ہیں جس سے ہمارے بچے جو ہیں وہ بھاگے بھاگے ان کی طرف جاتے ہیں. اے ابو بکر، یا تلاوت آہستہ آواز میں کرو یا مکہ چھوڑ دو. اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ اور میں مکہ تو چھوڑ سکتا ہوں، تلاوت نہیں چھوڑ سکتا. یہ اس عاشق صادق کی بات ہے جس کو میرے نبی آج بھی اپنے سینے سے لگائے بیٹھے. فرمایا مکہ چھوڑا جا سکتا ہے، تلاوت قرآن ابو بکر کی زبان سے چھوڑی نہیں جا سکتی. مکہ چھوڑنے کو تیار ہوں، چھوڑ بھی دیا تھا. وہ علیحدہ بات کہ پھر واپس آئے. بتانا یہ ہے کہ تلاوت قرآن صحابہ اکرام کا معمول رہا ہے. ایک ایک صحابی کے حالات پڑھتے چلے جائیے، راتوں رات ساری رات تلاوت کرتے جا رہے ہیں، مسلسل تلاوت میں رات گزرتی ہے. دن میرے نبی کی بارگاہ میں ہے، رات قرآن کی بارگاہ میں ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے یہ نبی آئے تمہیں تلاوت قرآن کی کرنے کے لیے تھی. ان کے اس مشن کو سنبھالو، کرو تلاوت. اور پھر دیکھیے کتنی، ہم سارے ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ذرا عمل کی طرف بھی دیکھیں. دنیا کی کوئی کتاب بھی آپ کو جب تک اچھی بات پر عمل نہ کریں نفع نہیں دیتی جو اس میں درج ہو. یہ واحد کتاب ہے جس کو صرف پڑھا جائے تو اجر دیتا ہے. صرف پڑھا جائے، عمل ابھی بات کی بات ہے. اور پڑھنے پر اجر بھی کتنا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 1 حرف پر. اور خود وضاحت کی، فرمایا الف لام میم جب تم پڑھتے ہو، الالف حرف واللام حرف والمیم حرف، یہ 3 حرف ہوتے ہیں، 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور علماء اکرام نے جو بڑے عشق والے، انہوں نے جہاں ایک اور بات بھی کی ہے بڑی خوبصورت. وہ کہتے ہیں آپ الف کہتے ہو، الف کیا ہے؟ الف لام فے، لام الف میم، اور میم یا میم. وہ کہتے ہیں لوگوں صرف 30 نہیں ملتی، اللہ پتہ نہیں کتنی نیکیاں دے دیتا ہے. الف لام میم پڑھو تو صحیح، اتنا اجر ملتا ہے کہ تم تصور بھی نہیں. اگر صرف تلاوت کی جاتی ہے،
ابھی عمل نہیں کیا ہے، ابھی صرف تلاوت کی ہے۔ تلاوت قرآن اجر دیتی ہے، تلاوت قرآن ثواب دیتی ہے، تلاوت قرآن اجر دیتی ہے، نیکیاں دیتی ہے۔ اس سے آسان کام کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جب بھی بیٹھے تلاوت کرنے لگ جائے، فارغ وقت ملا ہے، دکان پر ہے، قرآن کھول کر بیٹھ جائے، گھر میں ہے تو جب اٹھے تو تلاوت قرآن کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کے منصبوں میں پہلا منصب تلاوت قرآن تھا۔ یتلو علیہ آیات ہی، قرآن کہتا ہے یہ قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ اور میں صرف اشارہ کروں گا، آپ بہت بہتر قبلہ ڈاکٹر صاحب سے یہ واقعہ بارہا سن چکے، حضرت عمر تو اسلام لائے ہی قرآن کی تلاوت سے ہیں۔ وہ تو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کر نکلے تھے، اگر میرے نبی کے قدموں میں جا کر گرے ہیں تو قرآن کی تلاوت کا اثر ہے۔ بہن نے تلاوت قرآن کی ہے، حضرت عمر کا دل دہل گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ اتری تھی، سورہ طٰہٰ کو خود پکڑا، روایت کہتی کہا مجھے دو میں پڑھتا ہوں، وضو کیا، سورہ طٰہٰ تھی، پڑھنا شروع کیا۔ اور حضرت عمر سے بہتر عربی کون جانتا تھا؟ ان سے بہتر عربی دان کون تھا؟ تلاوت شروع کی قرآن کی، اور تاریخ کہتی جوں جوں پڑھتے چلے جا رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے جا رہے ہیں، دل کا کفر نکلتا جا رہا ہے۔ اور جب ختم کیا تو کہا بتاؤ رسول کہاں ہے؟ اور پھر جا کر میرے نبی کے قدموں میں گرے ہیں۔ یہ قرآن کی تلاوت کا اثر ہے کہ دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو صاف کر دیتا، دلوں پر لگے ہوئے زنگ دھو ڈالتا ہے۔ آج ہم تلاوت قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہماری محافل قرآن کی تلاوت سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ واجبی سا تعلق روایتی سا ہم نے رکھا ہے۔ کہاں وہ بزرگ جن کی صبح ہوتی تب تھی جب تلاوت قرآن کیا کرتے، دن کی روشنی طلوع جب ہوتی تھی تو ان کی زبانوں پر آیات ربانی کی تلاوت ہوتی تھی، اور پھر برکتیں کتنی اترتی تھیں کہ گھر میں کھانے کو ہو نہ ہو نفس مطمئن ہوتا تھا، بے نیاز ہو جاتے تھے دنیا سے۔ کیوں؟ قرآن کی آیات اثر کرتی ہیں، اندر کو انسان کو جو ہے وہ اثر کر کے ہلا کر رکھ دیتی ہے، جھنجھوڑتی ہیں۔ ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک کتاب میں پڑھی، آپ نے فرمایا آنکھوں کا صدقہ ادا کرو، بینائی کا صدقہ ادا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن پر نظریں ٹکاؤ کہ آنکھ کا صدقہ یہ ہے کہ آیات ربانی تمہارے سامنے آئیں۔ بینائی اس لیے نہیں دی کہ دنیا کی رنگینیاں دیکھو، ارے رب کے کلام پر نظر جماؤ۔ تو آئیے اپنے نبی کے اس کام کو جس کا قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے نبی آئے اس لیے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم بھی ایک عہد کر لیں کہ عشق رسول کا دم بھرتے ہیں، محبت رسول کا اعلان کرتے ہیں، تو کم از کم اپنی زندگیوں میں دن میں کوئی ایک وقت تو ایسا ہو جس میں ہم گھر میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ اپنے اپنے گھروں میں قرآن کی نورانیت سے اس کو منور کیجئے۔ جب قرآن دلوں کے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے تو سوچئے گھروں کی تاریکیاں دور کیوں نہیں ہوں گی؟ گھروں کی تاریکیاں آج بڑے پریشان، جس سے بھی بات کریں گھر میں ناچاکی ہے، گھر میں فلاں ہے، اس کے پاس بھاگو، اس کے پاس۔ حضرات گرامی سارے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو، گھر میں برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ آپ کر کے تو دیکھیے یہ بات، گھر میں بیٹھ جائیں سارے، قرآن کھول لیے، تلاوت شروع کر دیجئے، ایک وقت رکھ لیجئے، تلاوت کرنی شروع کر دیجئے، اور پھر دیکھیے وہ ساری پریشانیاں کس طرح دور ہوتی ہیں کہ رب کا کلام جہاں اترتا ہے وہاں تاریکیاں نہیں رہتی۔ کیوں؟ قرآن نور ہے، اور نور جہاں ہو وہ اندھیرے نہیں ہوتے، ظلمات نہیں ہوتی، تاریکیاں نہیں ہوتی۔ ہمارے گھروں میں بے برکتیاں اس لیے ہیں، ہمارے گھروں میں ناچاکیاں اس لیے بڑھ رہی ہیں، ہمارے گھروں میں پریشانیاں اس لیے بڑھتی جا رہی ہیں، ہم نے تلاوت قرآن جو بزرگوں کا کام تھا گھر سے چھوڑ دیا۔ آئیے بچہ ہو جا بڑا، کتنی تلاوت قرآن پر ہم بچوں پر سختی کرتے ہیں۔ ہم ایک اچھی سکول کی کوئی نظم تو مہمانوں کے سامنے کہتے ہیں بچے کو سناؤ، کبھی تلاوت قرآن بھی تو اس کی سنوائیے۔
یہ مشن ہے میرے نبی کا، یہ کام کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. جس نبی کا ہم نے جشن منایا، جس نبی کے آنے پر دروبام کو سجایا، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ہم نے خیرات اتنی کی کہ ہر شخص نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر، اس نبی کا پہلا کام یہ تھا تلاوت قرآن. اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد کیجیے. ایک ایک سورت برکتیں دیتی ہے. فرمایا جہاں سورۃ البقرہ طویل ہے اگرچہ 40 رکوع ہیں اس کے، فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ تلاوت کی جاتی ہے وہاں کبھی جنات اور جادو ٹونا نہیں ہوتا، اس کا اثر نہیں آتا، گھر محفوظ ہو جاتا ہے. ہم بھاگے پھرتے ہیں فلاں سے کاٹ کروا لیں، حضرت تمہارے پاس گھر میں پڑی کتاب اللہ کی ہے، کھولو اسے، ساری چیزیں کافور ہو جائیں گی، ساری چیزیں خود بخود بھاگ جائیں گی. کیوں؟ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں نحوست ہو نہیں سکتی، بے برکتی نہیں ہو سکتی، وہاں کمی نہیں ہو سکتی، وہاں کبھی کوئی خرابی نہیں ہو سکتی. تو قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، پیارے نبی جو کام کرنے کے لیے آئے، جس مقصد کے لیے آئے تھے، قرآن کہتا ہے پہلا مقصد تلاوت قرآن ہے. آئیے ہم یہ عہد کریں کہ آج کے بعد جو غفلت پہلے ہو چکی نادم ہے اس پر، آج کے بعد ہمارے گھر میں کوئی دن ایسا خالی نہیں جائے گا جب گھر کا ہر فرد تلاوت قرآن نہ کرے. یہ نہیں کہ ایک کو کہہ دیا تو کر لیا کر، ہر فرد کرے تلاوت. صحابہ اکرام 70 سال کی عمر میں اسلام لائے، کوئی 60 سال کی عمر میں اسلام لایا، لیکن قرآن لے کر بیٹھتے تھے. یہ نہیں کہا میں بڑا ہو گیا میں نے کہاں پڑھنا ہے. تلاوت قرآن ان کا بھی کام رہا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا. ہم بڑے اپنی محافل میں ایک جذباتی فضا پیدا کرتے ہیں کہ سر نیزے پر چڑھ کر تلاوت قرآن کر رہا تھا. حضرات گرامی کیوں کر رہا تھا؟ کہ ماں نے بچپن سے تلاوت قرآن کی عادت ڈالی تھی. سیدہ کائنات گود میں لے کر چکی پیستے ہوئے تلاوت قرآن کرتی تھیں، اس لیے بیٹا نیزے کی نوک پر سر چڑھ کر بھی تلاوت قرآن کر رہا. ہم بھی اپنے بچوں کو یہ نصیحت کریں، تربیت کریں، قرآن کی طرف لا کر آئیں، قرآن کا ذوق ان کے اندر پیدا کریں، قرآن کی تلاوت کا شوق ان کے اندر پیدا کریں. ایک ایک گھر کا فرد قرآن کی تلاوت اپنے اوپر لازم قرار دے دے کہ دن گزرے گا نہیں کوئی جب تک ایک رکوع صحیح، چند آیات صحیح، اللہ کے کلام کو کھولو تو صحیح. یہ صرف مرنے والوں کے لیے نہیں، زندہ والوں کے لیے اترا تھا. قرآن زندہ لوگوں کے لیے اترا تھا، ہم نے مرنے والوں کے لیے زیادہ رکھ لیا ہے. آئیے اپنے نبی کے اس پیغام کو ہم عام بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں کہ ہماری زندگی جب تک اللہ نے دی ہے اس سے تلاوت قرآن ختم نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ پھر وہ لمحہ بھی آئے گا کہ ہم قبر میں بھی چلے جائیں گے تو تلاوت قرآن جاری رہے گی. جب ہم پیچھے تلاوت قرآن کرنے والی اولاد چھوڑ جائیں گے تو پھر قبر میں بھی ڈر نہیں رہے گا، کیونکہ وہ پڑھ کر بیچتے رہیں گے، صدقہ جاریہ بن جائے گا اور مستقل ایک انعام ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کا ذوق عطا فرمائے اور سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ کو 12 نومبر جد اعلیٰ حضرت امام محمد بشیر الحق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ان کا یوم وصال ہے. جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں انشاءاللہ عرس کی تقریب ہوگی، اور اس میں کوئی لمبے چوڑے مہمان نہیں ہیں، صرف 3 مہمان ہیں. تلاوت قاری غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کی ہے، آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا نام تلاوت کی دنیا کا. دوسرے نعت سرور حسین نقشبندی لاہور سے آئیں گے. اور ایک خطاب ہے آج کے اس دور میں بڑی ہی خوبصورت دل کھینچ لینے والی گفتگو کرنے والے، اعتدال پر مبنی گفتگو کرنے والے، وہ حضرت علامہ شہزاد احمد مجددی صاحب. آپ لاہور سے تشریف لائیں گے، آپ ٹیلی ویژن پر ان کو اکثر سنتے ہوں گے. یہ 3 مہمان ہیں. آپ تمام احباب جمعہ اگلے جمعہ کو عشاء کے بعد یہ محفل ہوگی. آپ سے درخواست صرف اتنی ہے کہ آپ ہفتہ پورا ہے ابھی مینج کر لیں
کوشش کریں کہ آپ ٹائم پر آ جائیں. ہم انشاءاللہ محفل کو وقت پر شروع کر کے اسے وقت پر ختم کریں گے. مہمان آ جاتے ہیں اور سامعین کو تلاش کرنا پڑتا ہے. قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، ارے نیکی کے کام میں بڑھ کر سبقت لے جایا کرو، آگے بڑھ کر آیا کرو. کوشش کیجئے گا کہ نماز عشاء ادھر ہی ہو اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ یہ محفل شروع ہو جائے گی. تمام احباب اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور خود بھی تشریف لے کر آئیے گا. انشاءاللہ اگلے جمعے کو یہ محفل ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك